آج صبح جو واقعہ پشاور میں پیش آیا ہے، جس میں کچھ وحشی درندوں نے ایک آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے تقریباً 130 سے زیادہ بچوں کو گولیوں سے بھون دیا اور اتنے ہی لوگ لگ بھگ زخمی ہیں، جن میں سے بہت سے شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی اگر یہ واقعہ اس طرح کا وجود میں آتا تو یقیناً سخت مذمت کے وہ لائق، لیکن یہاں جو اس واقعے کی نوعیت ہے کہ جن لوگوں نے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وحشیانہ حملہ کیا ہے، انہوں نے جہاد کے نام پر یہ کام کیا ہے۔ اس پہلو سے اس واقعے کی جو خطرناکی ہے اور اس واقعے کا جو ہولناکی ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف تو اس واقعے کا یہ پہلو ہے کہ کتنی ماؤں کی گودیں سونی ہو گئیں، کتنے گھروں میں اس وقت ماتم کی کیفیت ہوگی، اس کو سوچ کر شاید دنیا کا ہر حساس انسان آج کی رات کو سو نہ پائے گا۔ کاش کہ تمام بھارتی مسلمانوں کی طرف سے اور پوری ہندوستانی قوم کی طرف سے ہمارا تعزیت کا پیغام اور ہمارے دکھے دل کی آواز ان غمزدہ والدین اور بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور پوری پاکستانی قوم کو پہنچے۔ اس وقت دنیا کا ہر شریف انسان غمزدہ ہے، چونکہ ایک مخصوص رشتہ ہے ہند و پاک کے درمیان، اس لیے اور بھی زیادہ ہندوستان کا ہر شہری پر غمزدہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ اور پھر اس میں بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے جو احساسات ہیں وہ تو اس موقع پر شاید بیان کرنا بھی مناسب نہ ہو۔ ہر کچھ دن کے بعد ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب پاکستان میں یا کسی اسلامی مسلم ملک میں جہاد کے نام پر ایسی غیر اسلامی، وحشیانہ، غیر مہذب، بربرک قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس سے اسلام جس طرح بدنام ہو رہا ہے وہ بھی اس پورے مسئلے کا ایک بہت ہی تاریک پہلو ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور شاید یہ امید بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے کہ شاید اس شر میں سے یہ خیر ظاہر ہو کہ بہت سے وہ لوگ جو مختلف اسباب کی وجہ سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی اس قسم کی کارروائیوں کی مذمت کھل کر نہیں کر رہے تھے، اب وہ مہر سکوت کو توڑیں گے۔ خصوصاً میں امید کرتا ہوں کہ علماء پاکستان، وہ چاہے جس مسلک کے ہوں، جس جماعت سے، جس مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، وہ ایک آواز ہو کر اس کی مذمت کریں اور کھل کر اب اس کی مذمت میں سامنے آئیں۔ اس موقع پر کوئی شکوے شکایت کرنا مناسب نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جن لوگوں پر اسلام کی تشریح کی ذمہ داری ہے اور معاشرے میں پھیلے ہوئے منکرات کو روکنے کی ذمہ داری ہے، اگر ہمارا وہ طبقہ ایسے صریح منکرات کو روکنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا تو اس کے سر پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہوگی جب احکم الحاکمین کی عدالت میں ہر مقدمہ پیش ہوگا۔ اس لیے اس وقت پوری قوم کو ایک آواز ہو کر اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اس مذمت میں قوم کی قیادت وہ اہل علم کر رہے ہوں مسجدوں کے ممبروں سے اور مدارس سے اور علمی اور دینی مراکز سے، وہ یہ واضح کر رہے ہوں کہ اس کا اسلام سے اور جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک وحشیانہ حرکت ہے۔ اسلام تو اسلام، انسانیت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو ان لوگوں کو پاکستانی فوج سے کچھ شکایتیں ہیں تو یہ پاکستانی فوج سے مقابلہ کریں۔ یہ ان معصوم بچوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ان نہتے بچوں اور بچیوں نے کیا بگاڑا تھا ان کا کہ جن پر انہوں نے ایسا بھیانک حملہ کر دیا؟ بہرحال ہم دعا ہے کہ ملت اسلامیہ کو، اس کے جوانوں کو عقل آئے اور وہ اپنی انرجی اور اپنی توانائی کو انسانیت کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے استعمال کریں، جو دراصل مقصد تھا بعثت محمدی کا۔ افسوس یہ ہے کہ ایک طرف تو مسلمان یہ کہتے ہیں ہم مسلمان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور دوسری طرف جو ہماری حرکتیں ہیں یا ہم میں سے کچھ لوگوں کی جو حرکتیں ہیں وہ کچھ اور ہی تصویر بنا دیتی ہیں دنیا کے انسانوں کی نگاہ میں۔ اسلام دشمن اقوام عالم کو اسلام سے دور رکھنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، ان سے شاید اقوام عالم کو دور رکھنے میں اتنی کامیابی ان کو نہیں ملتی جتنی یہ اسلام کے نادان دوستوں کی حرکتوں کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل مجاہدین کے بھیس میں یہ دوسرے ملکوں کے بھیجے ہوئے ہرکارے ہوتے ہیں اور یہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں، تو پھر میں یہ گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ وہ اب ان رازوں کو فاش کریں اور حقائق کو منظر عام پر لائیں اور ثبوت پیش کریں اس بات کے
عالمی رائے عامہ کے سامنے، پوری انسانی برادری کے سامنے اس بات کے ثبوت پیش کریں کہ اس قسم کی دہشت گردانہ حرکتیں، دہشت گردی کے ایسے واقعات دراصل کچھ ممالک کی طرف سے برپا کی جاتی ہیں اور ایک تیر سے وہ کئی شکار کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ پاکستان کے معاشرے کو غیر مستحکم کرتے ہیں، وہاں کے ہر شہری کو عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام کو بدنام کرنے کا جو ان کا مقصد ہے اسے بھی وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو کیوں اس راز کو فاش نہیں کیا جاتا اور کیوں اس بات کے ثبوت دنیا کے سامنے نہیں رکھے جاتے؟ کس بات کا ڈر ہے حکومت پاکستان کو جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے واقعات کے بار بار وقوع میں آنے کے باوجود اس سلسلے کے کوئی ثبوت دنیا کے سامنے نہیں رکھ پاتی؟ بہرحال میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی اس مذمتی بیان کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان تمام ملکوں کے عوام کو بھی اور حکومتوں کو بھی ہمت بھی دے اور حکمت بھی دے اور ان کی نیت بھی صاف ہو کہ یہ ایک سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ افسوس یہ ہے کہ اگر پاکستان میں وہاں یہ سب ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی انتہائی احمقانہ اور اشتعال انگیز کارروائیاں کی جا رہی ہیں جن کا واحد مقصد ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنا ہے اور باہم نفرت اور خوف کی فضا کو، کہ ماحول کو گرما کر کچھ لوگ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ قومیں اگر اپنی توانائیوں کو مثبت طور پر خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھ لیتی تو قدرت نے ان کو ایسے وسائل عطا کیے ہیں اور ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ پوری دنیا کی یہ قیادت کر سکتی تھی، لیکن افسوس کہ ہمارے ان ملکوں میں ایک بڑے عنصر ایسے طاقت پا گئے ہیں کہ جو مثبت سوچ نہیں رکھتے اور تنگ ذہنیت رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کے عوام نے اس ملک کو دہشت گردی کے راستے پر نہیں چلنے دیں گے۔ میرا اشارہ اس دہشت گردی کی طرف ہے جس کی آگ بڑی تیزی کے ساتھ پچھلے چند مہینوں میں بھڑکائی جانی شروع ہوئی ہے، اور ملک کے عوام ہکا بکا ہیں کہ جو حکومت گڈ گورننس اور ڈیولپمنٹ اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کے بڑے مثبت اور امید افزا نعروں کی بنیاد پر تشکیل پائی تھی، اس حکومت کے زیر سایہ اصل کارروائیاں کیا ہو رہی ہیں اور ترقی کا ایجنڈا اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس یہ کس قدر پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں اور ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ملک کے عوام و خواص ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ملکوں کو برباد کرنے پر جو عناصر آمادہ ہو گئے ہیں ان کے شر سے اور ان کی کم عقلی اور تنگ نظری سے اپنے ملکوں کو نقصان نہ پہنچنے دیں۔